زندگی کا حسن جو ہے نا وہ رشتوں سے ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ رشتے ہی ہمیں اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، گھٹن میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو جب ایسا وقت آ جائے نا تو پھر ان رشتوں سے دوری اختیار کر لینا ہی آپ کا جو ہے نا ذہنی سکون کا باعث بھی بنے گا اور آپ کے حق میں اچھا بھی ثابت ہوگا۔ السلام علیکم، منیبا لائف سٹوری میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو جناب آج صبح جب میں اٹھی نماز کے لیے تو موسم بے حد خراب تھا اور خوب بادل بنے ہوئے تھے۔ ویسے تو رات کو بھی بارش ہوتی رہی ہے، لیکن جو ہے نا سحری کی ٹائم تھوڑی سی رکی تھی اور پھر میں نے جلدی جلدی نماز کے لیے وضو کیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے بارش شروع ہو گئی نا، تو بارش جب شروع ہو جائے تو دل ہی نہیں کر رہا تھا اٹھنے کو، کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کھلے علاقے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ جو ہے نا بچوں کو ویسے ہی چھٹیاں، اتنی صبح صبح اٹھ کے کرنا بھی کیا ہے، تو ہم لوگوں نے جو ہے نا چائے اور بسکٹ سے ناشتہ کر لیا تھا۔ اور یہ جو کھانا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہم لوگوں نے پھر 11 بجے ناشتہ کیا تھا۔ ایک قسم کا ناشتہ بھی ہو گیا تھا اور لنچ بھی ہو گیا تھا۔ اچھا تو جناب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ضروری نہیں ہے کہ جو رشتے ہمیں تکلیف دیں نا وہ سسرال میں سے بھی ہوں، وہ سسرال میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنے سگے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کل دنیا میں نا ہر چیز ہی ممکن ہے، کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ کچھ انسان سنتا ہے نا باتیں تو حیران ہو جاتا ہے کہ ہاں آج کل یہ سب بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر وہ آپ کے سگے بہن بھائی ہیں تو وہ آپ کی خوشیوں سے بھی اتنا ہی خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے خود جو ہے نا 2-3 واقعات دیکھے ہیں کہ سگی بہنیں جو ہے نا وہ بھی ایک دوسرے کی چیزوں سے جو ہے نا وہ جیلس ہو رہی ہوتی ہیں۔ اپنی بہن کو اچھا سوٹ پہنا دیکھے، جو اچھا کھاتا دیکھیں تو وہ گھر جا کے انہوں نے ضرور واویلا کرنا ہوتا ہے، اور یہاں بھی انہوں نے کبھی ماشاءاللہ نہیں بولنا ہوتا، بلکہ ہر چیز کو جو ہے نا حسد کی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے اور بالکل یہ کہنا ہوتا ہے کہ اسے یہ سب کچھ کیوں نصیب ہے، حالانکہ سب کچھ اللہ کی عطا ہوتی ہے، لیکن جو ہے نا لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تو ویسے بھی جب شادی کے بعد رشتوں میں وہ پہلے والی جو خلوص پن ہے نا، مخلصی، وہ نہیں رہتی، بہت زیادہ دوری آ جاتی ہے اور جو ہے نا منافقت آ جاتی ہے، اور ہر بندہ اپنے مفاد کو پہلے دیکھتا ہے اور رشتہ بعد میں دیکھتا ہے۔ تو اگر تو آپ ہر جگہ اپنا جو ہے نا سب کچھ 100% دے رہے ہیں، پھر بھی آپ کو مخلص رشتے نہیں مل رہے، تو اپنا جو ذہنی سکون ہے نا وہ سب سے اہم جانیں۔ بے شک وہ آپ کے ہسبینڈ کے بہن بھائی ہوں یا آپ کے اپنے ہوں، اگر وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں تو انہیں جو ہے نا خود ہی فاصلہ اختیار کروا لیں، یعنی کہ آپ اپنا رویہ ایسا کر لیں کہ انہیں خود پتہ چل جائے کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں اور اگلا بندہ ہم سے کیوں چینج ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ ہی ہر وقت گلے کریں، شکوے کریں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ گلے شکوے کرنے سے انسان خود ہی ایک تو ہلکا ہوتا ہے، اور دوسرا جو سارے ہیں نا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری کتنی ایک ویلیو جو یہ ہمیں ہی بار بار یہ یاد کروا رہا ہے کہ مجھے اہمیت دو، مجھے اہمیت دو۔ تو اہمیت بولنے سے نہیں ہوتی، اہمیت جو ہوتی ہے نا خود ہی انسان کی بن جاتی ہے جب انسان اپنی ویلیو خود بنانا چاہتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ہر چیز بھگت کے سیکھے، کچھ چیزیں اسے ارد گرد کا ماحول سکھا رہا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں واقعی اس نے خود اپنے اوپر بھگتی ہوتی ہیں۔ تو سب رشتے مخلص نہیں ہوتے، بے شک وہ آپ کے ساتھ ایک دن ہی کیوں نہ پیدا ہوئے ہوں۔ تو اللہ پاک ویسے تو سب کو ہدایت دے اور آپس میں سلوک ہی رکھے، لیکن آج کل یہ سب عام ہے۔ تو انسان جو ہے نا یہ سب سوچ سوچ کے بیماریاں لگا لیتا ہے کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے، میں نے کہاں پہ غلطی۔ ضروری یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر بار آپ ہی غلط ہو، اور ضروری یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر بار اگلا غلط ہو، لیکن جہاں آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں نے اپنا 100% دیا لیکن پھر بھی اگلا بندہ مجھ سے خوش نہیں ہو رہا، تو بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا اس سے اپنا فاصلہ اختیار کر لیں، چاہے وہ نند بھاوج کا رشتہ ہو یا چاہے وہ دیورانی جٹھانی کا ہو۔ تو آج کا میرا میسیج یہی تک تھا، کل ملیں گے ایک نئی ولاگ کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔